بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 51 سے ہم اپنے سیشن کو آغاز کریں گے۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور ڈرائیے اس کے ذریعے ان لوگوں کو، یخافون جو ڈرتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم، یہ کہ وہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ لیس لہم من دونہ، نہیں ہے ان کا اس کے علاوہ، ولی کوئی ولی دوست، ولا شفیع اور نہ شفاعت کرنے والا، لعلہم یتقون، اس لیے تاکہ وہ بچ جائیں، تاکہ اس نوبت سے بچ جائیں کہ اللہ کے عذاب اور نافرمانی کی پھٹکار ان پہ آ کے پڑے۔ اور پیچھے یہی فرمایا کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا۔ اور اب یہاں ڈرنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے حضور جمع ہونے، قیامت کے دن اٹھنے سے ڈرتے ہیں، ان کو بتائیے کہ ڈریں وہ اللہ سے، اور فکر کریں اس بات کی کہ اس دن انہوں نے اللہ کے حضور جمع ہونا ہے، جس دن ان کا کوئی حمایتی اور کوئی ان کا دوست کسی کچھ کام نہیں آئے گا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور مت چھوڑ دیجئے الذین، ان لوگوں کو، یدعون ربہم جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدونہ وجہا، اور وہ چاہتے ہیں اس کا چہرہ، اس کی رضا چاہتے ہیں، ما علیک من حسابہم، اور آپ سے ان کا حساب نہیں لیا جانا، ہر شخص نے اپنا حساب دینا ہے، وما من حسابک علیہ من شیء، اور نہ آپ کا حساب ہم نے ان سے لینا ہے، فتطردہم، آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فتکون من الظالمین، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو چھوڑیں اور آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے۔ اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں بے انصافوں میں سے شمار ہو جائے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس و مطہر کی بات ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس کا ترجمہ ظالموں میں سے نہیں کہہ سکتے۔ اصل میں یہاں بات ہو رہی ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے، اور کافروں کے کچھ سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کمزور لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، جب یہ آپ سے اٹھ کے چلے جائیں گے پھر ہم آپ سے بات کریں گے۔ اب پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ سے بہت پیارا اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ بھی شیئر کرنے والا ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو بڑے حریص تھے کہ لوگ کسی بھی طرح نیکی کے پاس آئیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دل میں یہی بات تھوڑی سی محسوس کی کہ یار یہ اگر اٹھ کے چلے جائیں نا تو چلو یار، وہ کفار کے بڑے بڑے سردار ہیں، شاید وہ اسی بہانے اللہ کے دین کے قریب آ جائے۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ قرآن کی آیت اتری کہ اللہ کے رسول، یہ صبح شام اللہ کو پکارنے والے لوگ ہیں، آپ ان کو مت چھوڑیے، اور ہم نے ان کا حساب آپ سے نہیں لینا، آپ کا حساب ان سے نہیں لینا۔ اور اس بات سے ہم سمجھیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اسی طرح صحابہ، اسلاف میں بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ وہ آپس میں دینی مجالس کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کہتے تھے نؤمن یا اخی، اے بھائی آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تاکہ ایمان بڑھتا ہے۔ کیا آپ نے بھی محسوس کیا کبھی؟ جب انسان کسی اچھی مجلس میں بیٹھتا ہے اس کے ایمان کو بوسٹر ملتا ہے۔ اور اس کی ایک بہت پیاری، ایک کوفہ کے بہت بڑے تابعی اور عالم گزرے ہیں، ربیع بن خثیم، بہت بڑا نام ہے۔ تو ان سے نا ملاقات کے لیے دو شخص، حلال بن اصحاف، یہ بھی ایک تابعی ہیں، ان کے پاس ان کے مہمان آئے ہوئے تھے، منذر بن یعلا فوری، یہ اپنے مہمان سے کہنے لگے کہ آج ربیع بن خثیم کو نہ ملنے چلے جائیں۔ کہنے لگے ہاں ملنے جانا چاہیے۔ کہتے ہیں یار میں تو آپ کو ملنے ہی اس لیے آیا ہوں تاکہ میں اس اللہ کے نیک بزرگ عالم دین سے، اس فقیہ سے، اس محدث سے مل سکوں۔ اچھا، اب دونوں نے نا بیٹھ کے بڑی دیر پلاننگ کی کہ یار ہم ان سے ملنے جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمیں نیک لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھنا چاہیے، اور اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف دل میں تھوڑا سا احساس کیا کہ اگر یہ چلے جائیں نا تو ممکن ہے کچھ فائدہ ہو۔ اس پر اللہ کو ناراضگی آئی، ناراضگی کا اظہار کیا اللہ نے کہ آپ کیوں ان لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہیں۔ اب نا ربیع بن خثیم کے پاس یہ دونوں لوگ ملنے چلے گئے، آپس میں ملاقات سے پہلے مشورہ کرنے لگے، یہ آپ ہم تصور کریں
کہنے لگے کہ ہم پہلے بات کریں گے یا وہ ان میں سے ایک صحابی حلال بن اصاف جو تابعی ہے، وہ کہنے لگے کہ اگر ہم ربیع بن خثیم کے پاس 1 گھنٹہ بھی بیٹھے رہے نا، اگر کئی گھنٹے بھی ہم ان کے پاس بیٹھے رہے تو وہ ہم سے کبھی بھی بات شروع نہیں کریں گے. کیونکہ وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہوتے ہیں. وہ تب بھی بات کریں گے جب ہم ان سے بات کریں گے. پھر چلتے چلتے ان لوگوں کی بہت ساری خیر کی باتیں ہوئیں. 2 مقامات ان کی ملاقات میں ایسے ہیں کہ زار و قطار وہ اللہ کے بندے رونے لگ گئے. اب آپ دیکھیے، ایک بندہ جب خشیت الہی سے رو رہا ہے زار و قطار، کیا اس کو دیکھ کے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا؟ ڈیفینیٹلی ہوگا. یہ فائدہ ہے جی نیک لوگوں کی مجلس کا. اللہ تعالی ہمیں بھی یہ ذوق. آیت نمبر 53 وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اس طرح ہم نے آزمایا ہے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض سے. أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کہنے لگے کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں سے ان لوگوں کو فضیلت دی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ نے نا غریب لوگوں کے ذریعے سے، کمزور لوگوں کے ذریعے سے امیروں کو آزمایا ہے. وہ بڑے بڑے سردار کہنے لگے، یہی اللہ نے کہا کہ وَلَقَدْ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ، اور اس طرح ہم آزماتے ہیں تم میں سے چند لوگوں کو دوسرے لوگوں سے. اب امیر لوگ کہنے لگے کہ اگر یہ اسلام سچا ہوتا تو اللہ کی ہدایت ہم لوگوں پر آتی جس رب نے ہمیں اتنا مال دیا ہے. یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ مال کی کثرت ہونا اللہ کے فضل کی دلیل نہیں ہے، ہدایت کی کثرت ہونا اللہ کے فضل کی دلیل ہے. تو کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہدایت کا ارادہ کرتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا نا. یہی بات اللہ نے کہی کہ یہ ان کے لیے آزمائش کا باعث بن گئی، اور گمراہ ہو گئے اس بات سے کہ یار غریب لوگوں پر ایمان ہے. اور قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہ ہے اللہ کے نافرمان اکثر تانا دیتے تھے کہ یہ تمہارا دین اسلام تو ماننے والے اکثر ہی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کا کمزور طبقہ ہے. اللہ کے رسول نے بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بدأ الاسلام غریبا ثم یعود غریبا فطوبى للغرباء. اسلام اجنبیوں سے، کمزور لوگوں سے شروع ہوا تھا اور انہی کمزوروں پر واپس پلٹے گا. خوشخبری ہے ان غریبوں کے لیے. تو اسلام کا تو یہ مزاج ہے. ایک حدیث میں ایک جنتی لوگوں کے بارے میں پوچھے گا تو میں اکثریت کمزور لوگوں کی جنتی ہے. معاشی طور پہ کوئی امیر ہے وہ بھی اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے، لیکن ہدایت کو قبول کرنے والوں میں اکثریت کمزور لوگوں کی ہوتی ہے. اور فرمایا من اللہ علینا الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو جانتا نہیں ہے؟ خوب جانتا ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہے. اس کو پتہ ہے تم میں سے کون صاحب تقوی ہے، کون اس قابل ہے کہ اس کو ہدایت کے لیے سلیکٹ کیا جائے. پھر وہ سلیکٹ کر لیتا ہے اور اس کی اکانومک پوزیشن نہیں دیکھی جاتی. اور یہی نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا الی صورکم، تمہارے چہرے کی طرف، واموالکم، اور پائی پیسے کی طرف، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تو دیکھتے ہیں کہ دل میں تقوی کتنا اور اعمال کیسے، یہ دیکھتے ہیں میرے اللہ رب العزت. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. پیچھے بھی یہی بات ہوئی کہ جب مومن لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوں، اور سورۃ کہف میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کی آنکھیں ان لوگوں سے دور نہیں ہونی چاہیے جو بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینۃ الحیاۃ الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا. آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ کو پکارنے والے لوگوں سے اپنی آنکھیں دور مت کریں. یہ آخرت چاہتے ہیں، صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو دنیا کے پجاری ہیں اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا. ہمارے لیے بھی یہی نصیحت ہے، ہم صبح شام اللہ کو یاد کرنے والوں کو اپنا جگری دوست بنائیں، وہ ہماری کمپنی ہونی چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اغنیاء، بہت امیر کبیر غنی لوگ، سردار، بادشاہ، ان لوگوں کی محفل میں کثرت سے بیٹھنے سے منع کیا ہے. یہ آخرت سے دور کرتی ہے انسان کو اور ناشکری پیدا کرتی ہے. اس کا ایک ویم سیٹ ہو جاتا ہے کہ میرا دنیاوی ٹارگٹ یہ ہے، حالانکہ دنیاوی ٹارگٹ کوئی معنی نہیں رکھتا، اخروی ٹارگٹ بڑی چیز ہے. کوئی بندہ دنیاوی ٹارگٹ بڑا کر لے، اس کا اخروی ٹارگٹ چھوٹا ہو جائے، یہ اس کے خسارے کی نشانی ہے. اور یہاں بھی یہی فرمایا جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں یؤمنون بآیاتنا،
جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں آپ نے ان کو موسٹ ویلکم کہنا ہے، وارم ویلکم کہنا ہے، چل کے استقبال کرنا ہے، ان کو سینوں سے لگانا ہے۔ میں بھی دیکھوں ان آیتوں میں میرے لیے پیغام ہے، کیا میری زندگی میں ایسا بیہیویئر ہے کہ میں صبح شام اللہ کو یاد کرنے والوں کو تو سینوں سے لگاتا ہوں، اور پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، اسٹیٹس کیا ہے، اس کے ایتھکس ادب و آداب کتنے ہیں، کتنا پڑھا لکھا کتنا ان پڑھا، بس یہ کافی ہے کہ وہ اللہ کو صبح شام یاد کرتا ہے۔ ہاں اگر آپ دوسرے طبقے کے لوگوں سے جو اللہ کے ذکر سے دور ہیں ان سے ملتے اٹھتے بیٹھتے ہیں اس غرض سے تاکہ ان کو اللہ کا دین کا پیغام پہنچائیں، تو بس مقصد یہ کہ پیغام پہنچاؤ اور جاؤ، بس کمپنی دینی ہے تو ایک حد تک، یہ نہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاتے بچاتے یارانے اتنے حد سے بڑھ جائیں کہ وہ ہدایت پہ نہ آ سکیں، معاذ اللہ ہم گمراہی میں چلے جائیں، پھر کیا بنے؟ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ اس لیے فقل سلام علیکم، ان کو آپ نے کہنا ہے آپ پر سلامتی ہو اللہ کی طرف سے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات کے اوپر رحمت فرض کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے نا عرش کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات ہے، ہماری ساری زندگیوں کا نچوڑ ہے، نچوڑ۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ان رحمتی وسعت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے غفور و رحیم ہے اتنے قہار اور جبار نہیں ہے۔ اٹ مینز ہمارے پاس اپرچونٹی ہے، ہم اللہ کی شفقت، مہربانی، ہمدردی، رحمت فائدہ اٹھائیں، اس سے دوستی لگا کے اپنا معاملہ اچھا کریں۔ انہ من عمل منکم سوءا، ہاں جو تم میں سے برا عمل کر لے جہالت جہالت کی وجہ سے، ثم تابا پھر توبہ کرے، من بعدہ اس کے بعد، واصلح اور اصلاح کرے، فانہ غفور الرحیم، گناہ ہو جائے تو توبہ کا پہلا سٹیپ ہے، اصلاح کا دوسرا سٹیپ ہے۔ جب تک توبہ نہ کی جائے اصلاح ہو نہیں سکتی، توبہ بھی کی جائے اصلاح بھی کی جائے، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے۔ اٹ مینز باقیوں کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ بھائی جس کو پوری زندگی یہ نہیں سمجھ آئی، جس نے اپنے آپ کو کبھی گلٹی فیل نہیں کیا کہ یار میں اللہ کے حضور مجرم ہوں، میں اس کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ اللہ کی طرف جھکا نہیں ہے۔ اللہ کے ایسے بندے کے لیے کوئی رحمت نہیں ہے، رحمت اس کے لیے جو دنیا میں کوششیں کاوشیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ 55 سورۃ الانعام، اور اس طرح ہم بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، ولی تستبینا تاکہ واضح کر دیں، سبیل المجرمین، میں نے ابھی کیا کہا کہ جس نے دنیا میں توبہ نہیں کی اس کے لیے اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرو، کوشش کرو، اچھے بن کے جاؤ، پھر وہاں پہنچو، چانسز ہیں، پھر کمیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے۔ آپ ساری زندگی ڈٹے رہے ہو اپنی نافرمانی پر، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم نہیں کیا، اپنے آپ کو برا مانا نہیں ہے، اللہ کے حضور کبھی جھکے نہیں ہو، پھر کس بات کی توبہ؟ موت کے بعد کوئی توبہ نہیں۔ فرمایا کہ ہم نے اسی لیے تو یہ آیتیں بھیجی ہیں تاکہ مجرموں کے لیے واضح کر دیں کہ یہ آپ کے جرم کا رزلٹ ہے اور یہی آپ کا راستہ ہے۔ اور یہ قرآن پڑھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ میں بطور انسان، آپ بطور انسان جان اور پہچان سکیں کہ کیا میرا راستہ مجرموں والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ فرمائے، یا جنتیوں والا ہے۔ جنتیوں والا تو خوشخبری ہے، راستہ مجرموں والا ہے بتائے گا قرآن، یہ ڈیسائیڈ اللہ کی کتاب نے کرنا ہے، آپ ہدایت پر کھڑے ہیں یا گمراہی پر کھڑے ہیں۔ اب جس نے کتاب اللہ کو پڑھنا ہی نہیں ہے وہ تو اندھیرے میں ہے نا، نہیں معلوم ہدایت پہ ہے گمراہی پہ، بس چلے جا رہے ہیں۔ قرآن احتساب کرتا ہے اس کا جس کو سمجھ آئے۔ طوطے کی طرح اگر صرف محض تلاوت پہ لگا ہوا ہے تو یہ اپنی زندگی ادھوری زندگی گزار رہا ہے، مقصد حیات پورا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ قل کہہ دیجئے، انی نہیت، یہ کہ مجھے روکا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، یہ کہ میں ان کی عبادت کروں جو شرک پہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، ان کی بات فالو کروں، ان کے رولز، ان کے لاز کو فالو کروں، ان کے فٹ سٹیپس پہ چلوں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز پہ لگے ہیں، مطلب توحید سے ہٹ کے کسی بھی شکل کے شرک میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کو فالو نہیں کر سکتا، سوری۔ بلکہ کیا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے، کوئی کمپرومائز والی بات نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم توحید والے ہیں،
تم شرک پہ کھڑے ہو. حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اللہ کا بندوں پر پہلا حق یہ کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اور قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیجئے میں آپ کی خواہشات کی پیروی کرنے والا نہیں. اور خواہشات کی پیروی کرنے والے کو اللہ نے کہا ہے مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتے کی مثال ہے. قد ضللت اذا وما انا من المہتدین. اگر میں یہ کرنے لگ جاؤں، شرک والوں سے کمپرومائز کر لوں، سنت کا راستہ چھوڑ کے بدعت والوں کے ساتھ تعامل اور اپنی پینگیں بڑھانے لگ جاؤں، ان سے بغل گیر ہونے لگ جاؤں، ان کو تسلیم کرنے لگ جاؤں، پھر تو میں خود ہدایت سے ہٹ گیا، پھر تو میں نے ہدایت کا راستہ چھوڑ دیا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس نے، یہ دیکھیں نا ابھی ربیع اول کا مہینہ شروع ہے، حشر نشر ہوا پڑا ہے. اسلام کیا کہتا ہے، بندے کیا کرتے ہیں، اللہ کے رولز کیا ہے، اللہ کی گائیڈ لائن کیا، اور بندے کیا کر رہے ہیں. اسی لیے بدعت کی مذمت ہے اور سنت کو ہر جگہ پروموٹ کیا گیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی بدعتی شخص کی عزت کی، گویا کہ اس نے اسلام کی عمارت کو گرانے کی کوشش کی ہے. اس قدر خطرناک مسئلہ ہے، اور یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے. قل انی علی بینۃ من ربی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مومن مسلمان پوری بصیرت پر، دلیل پر، پوری شیورٹی سے، اتھینٹیسٹی سے، لاجک، ریفرنس پہ کھڑا ہوتا ہے. یہ اندھا دھند نہیں کہ جی اس نے کہا تو رائٹ مڑ گیا، اس نے کہا تو لیفٹ مڑ گیا. بھائی تم اندھے ہو، تمہیں بیسک نالج نہیں ہے اسلام کا. جب آپ نے، میں نے اسلام پڑھنا نہیں، ہم نے سیکھنا نہیں، ہماری لرننگ نہیں ہے، ہماری پریورٹیز میں نہیں ہے، پھر تو ہم اندھے ہوں. فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے انی علی بینہ، میں تو بھائی واضح دلائل پہ کھڑا ہوں، مر ربی، اپنے رب کی طرف سے. دلائل کون سے؟ اللہ کے اور اس کے رسول، بس یہی دلیل ہے. اور قرآن میں کہا نا اللہ نے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. وداؤٹ ریفرنس آپ کا سچا ہونا ثابت نہیں ہو سکتا. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اس کی تکذیب کی ہے. میں دلیل پہ کھڑا ہوں اللہ والی، اور تم نے اللہ کی دلیل کی تکذیب کی. کیسے؟ جیسے صالح علیہ السلام کی قوم نے کی. اللہ نے کہا یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی ہے، فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، کھائے پیے. انہوں نے پہاڑ سے اپنا خود معجزہ طلب کیا، پہاڑ کے پیچھے سے نکلتی اونٹنی، اتنا بڑا اللہ کا معجزہ دیکھا، مانے کوئی نہیں، الٹا اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں. تو جس نے تسلیم کرنا ہو اس کے لیے اشارے کے برابر بھی اگر ہدایت ملے تو وہ قبول کرتا ہے. جس نے ڈٹنا ہو تو وہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی نہیں مانتا. ما عندی ما تستعجلون به. اور آگے فرمایا کہ جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو نا، لقضی الامر، تو قریب ہے کہ جو تمہیں آگ لگی ہوئی ہے نا، جلدی مچا رہے ہو، ان قریب فیصلہ کر دیا جائے. بینی و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے ہدایت پہ کون کھڑا ہے اور ظالموں میں سے کون سے ہے. جو ہدایت نہ مان رہے ہو نا، جیسے مکے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم سچے ہو تو اپنے رب کو کہو آسمان سے پتھر برسائے. اس طرح کہتے ہیں بھی اگر تم سچے ہو تو اللہ کو کہو یوں کرے. اللہ تعالیٰ کا اپنا دستور ہے، اللہ اپنے دستور، رسول و قوانین سے اپنے عذاب بھیجتا ہے، اور پھر جب بھیجتا ہے پھر کسی کو نہیں چھوڑتا. تو یہی بات انہیں کہی کہ ہو تم ظالم، جھوٹے ہو کے بھی کہہ رہے ہو کہ عذاب بھیجو، عذاب آ جانا ہے. پھر آئے نا عذاب، بستیوں کی بستیاں تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ ہم اپنے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. فار ایگزامپل ہی نوز بیٹر کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. لا يعلمها الا ہوا، اس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں غیب جانتا مگر وہی جانتا ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا. اللہ وہ ذات ہے جو عالم الغیب ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر واضح نہیں کرتا. ہاں کرتا ہے، الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جس کو کوئی بات بتانا چاہے. فإنہ یسلک من بین ایدیہ ومن خلفہ رصدا، پھر اس خبر کے آگے پیچھے پہرا لگا کے فرشتے بھیج کے پوری سیکیورٹی پروٹوکول ڈیکورم میں اپنے رسول تک وہ خبر بھیجتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا نا
کہ آپ کہہ دیے قل انی لا اعلم الغیب، میں نہیں غیب جانتا اور نہ میرے پاس خزانے ہیں۔ اب یہاں سے پتہ لگا علام الغیوب ذات اللہ کی ہے۔ ہاں غیب کی خبریں جس طرح قیامت کی نشانیاں ہیں، جو بات میرے رب نے اپنے نبی کو بتائی ہے اس بات کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی علم ہے، لیکن یہ وصف اور صفت اللہ کی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے، آئے ہائے پسندیدہ ترین آیت کا یہ ٹکڑا آنے والا ہے۔ میری ریکویسٹ ہے جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے، ہماری آڈیو ریکارڈنگز کے ذریعے واٹس ایپ گروپس میں بھی دور دور تک پہنچتی ہے اللہ کی توفیق سے۔ لائیو سیشن کئی لوگ لائیو لیتے ہیں، کافی سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، بعد میں ضرور سنتے ہیں اور مجھ تک فیڈ بیک بھی پہنچتا ہے۔ فرمایا اللہ تو وہ ذات ہے یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ زمین میں اور سمندر میں سب جانتا ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور زمین پر لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں اور کھربوں درخت ہیں، اور ان درختوں کے ٹریلینز آف لیوز ہیں، پتے ہیں، اور ان میں سے اگر کوئی ایک پتا بھی کبھی تھوڑی سی ہوا کے اندر سرسراہٹ کے دوران تھر تھر کانپے یا اپنی کروٹ بدلے، ما تسبق من ورقۃ الا هو الا یعلمها، کوئی پتا ہلتا نہیں ہے مگر اللہ کے علم میں، تو اس پتے کی موومنٹ بھی ہے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری آیت ہے، یہ یاد رکھیں، یاد کر لیں۔ اس آیت سے اتنی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو ایک پتے کی موومنٹ کو بھی جانتا ہے، اور یہی تو اللہ کی صفات ہیں۔ اگر ساری سمندر اور دریا سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، اور اللہ کی کلمات اور تعریفیں لکھنے لگ جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفات ختم نہیں ہو سکتی۔ سارے سمندروں کی، ساری زمین کا پانی ختم ہو سکتا ہے، سارے درختوں کی بنائی ہوئی کلمیں ٹوٹ سکتی ہیں، لکھنے والے انسان ختم ہو سکتے ہیں، مگر میرے رب کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ اور یہی اللہ کی توحید ہے۔ جس میں یہ توحید کی غیرت آ جائے نا، اس کو شرک سے نفرت ہونے لگ جاتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی کبریائی اور بڑائی اور اس کا بڑا پن پیدا ہوتا ہے۔ ایک تابعی گزرے ہیں عبداللہ بن عامر التمیمی، بصرہ کے یہ بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عابد، بہت بڑے متقی تھے۔ ایک دفعہ کسی جگہ نا عبادت کر رہے، ایک شخص نے نا چوری چوری ان کی عبادت ساری رات کی سن لی۔ بہت لمبا واقعہ، اختصار یہ کہنے لگے میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی تھیں، اللہ نے 2 قبول کر لی، ایک نہیں کی۔ ایک اس میں سے دعا یہ مانگی تھی، یہ آپ اور میرے لیے نوجوانوں کے لیے بڑا پیغام ہے اس بات میں۔ دعا مانگی تھی، کہنے لگے مجھے خطرہ تھا عورتوں سے، میرے دل میں عورتوں کی ذرا محبت یا مجھے فتنے کا خوف تھا، میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ عورتوں کی محبت میرے دل سے اٹھا لے۔ فرمانے لگے اللہ نے میری یہ دعا قبول کر لی ہے۔ دوسری دعا سنیں، کہنے لگے میں نے یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، دوسری دعا کی تھی یا اللہ میرے دل سے اپنی ذات کے علاوہ ہر کسی کا خوف ختم کر دے، بس اگر عبداللہ بن عامر ڈرے نا تو آپ سے ڈرے، بس آپ کی ذات کے علاوہ کسی سے ڈر نہ لگے۔ اور دیکھنے والے راوی بیان کرتے ہیں اس وقت عبداللہ بن عامر تمیمی ایک گھنے خطرناک جنگل میں اپنی سواری کو باندھ کے درختوں کے اندر چھپ کے پوری رات عبادت کرتے، خوف تھا ہی نہیں۔ مومن مسلمان ہو اور اس کے دل میں خوف ہو، جنوں سے ڈر رہا ہے، بندوں سے ڈر رہا ہے، چور اور ڈاکو سے ڈر رہا ہے، اندھیرا آتا ہے تو ڈر جاتا ہے، پتے ہلتے ہیں تو ڈر جاتا ہے، زوردار آواز آتی ہے تو ڈر جاتا ہے، یہ اس میں توحید کی کمی ہے۔ اس کو کہیں یقین کامل حاصل نہیں ہے، شاید اس نے اللہ کو مالک الملک مانا نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہے۔ دیکھو کتنا پیارا تصور ہے، ہم جنگل میں ہوں، اندھیروں میں ہوں، دریاؤں کے قریب ہوں، سمندروں کے قریب ہوں، کہیں اکیلے تنہا بھٹکے ہوں اور وہاں درخت موجود ہوں، اور آپ ان درختوں کو دیکھ کے کہیں وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اللہ یہ جب پتے کروٹ بدلتے ہیں نا، تیرے علم میں تو وہ بھی ہے، میں تو پھر بھی تیرا اشرف المخلوقات بندہ ہوں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ عبداللہ بن تمیمی کہتے ہیں اللہ نے میری یہ دعا قبول کی۔ تیسری دعا بھی میں نے اللہ سے یہ کی تھی کہ یا اللہ آئے ہائے ہائے ہمارے اندر دنیا رچ بس گئی ہے، لوگوں دنیا کے ذائقے، اس کی لذتیں ہمارے اندر سے نکل ہی نہیں رہی، پیوست ہو چکی ہیں، اپنی جڑیں گاڑ چکی ہیں۔ اس دنیا کی محبت نے ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی مادہ پرست بنا دیا، ہماری دعاؤں کا رخ بھی دنیا کے حصول کی طرف ہے۔
تیسری دعا عبداللہ بن عامر تمیمی کی ہے، کہتے میں نے اللہ سے دعا کی ہے اور تیسری دعا قبول نہیں ہوئی، میں نے کہا یا اللہ مجھے رات کو نیند نہ آیا کرے، بس میں تیری عبادت کرتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور عبداللہ بن عامر تمیمی نے بصرہ کے اس بندے سے وعدہ کیا کہ وعدہ کر، تجھے اللہ کی قسم ہے وعدہ کر، میری یہ بات کسی کو بتانا نہ۔ اس نے کہا جب تک آپ زندہ رہیں گے میں یہ بات کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ لمبا واقعہ آپ کو موقع ملے خدا را ان اسلاف امت کے واقعات پڑھیے، زندگی میں انقلاب برپا ہوگا، سوچ کے زاویے بدل جائیں گے، کردار سازی ہوگی، اخلاق خوبصورت تراشے جائیں گے، عبادتوں میں وہ لذت اور سکون آئے گا۔ آپ کریکٹر، انسان کریکٹر آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے ویسا بننا ہے۔ جب آپ سنتے ہو نا اتنی بڑی مثال، اور یہ عبداللہ بن عامر تمیمی سارا دن گھوڑے کی پشت پہ رہتے تھے، جہاں مسلمانوں کا، یہ دمشق کا جو علاقہ ہے نا بصرہ کا، یہ عمر بن فاروق نے خود آباد کروایا تھا، جس میں ابو موسیٰ اشعری صوبے کے گورنر تھے، انہوں نے خود یہ فوجی چھاونی بنائی تھی۔ اب تصور کیجیے جو بندہ سارا دن گھوڑے کی پشت پہ رہتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ رات کو نیند نہ آئے، اور پھر بھی پوری رات عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت دے دے۔ ولا حبۃ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے کونوں خدروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب چیزیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ ہے جی مالک الملک کے ذات۔ حق بنتا ہے یا نہیں اس کی محبت کا؟ ضرور بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت میں۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں رات کو فوت کر دیتا ہے۔ میرا ایک سوال ہے آپ سب سے، آپ میں سے رات سونے کی دعا جس میں موت کا ذکر آتا ہے، خاص دعا ہے، وہ کس کس کو آتی ہے؟ چلو یار اس قرآن کلاس کے توسط سے اللہ کے لیے، اللہ کے بندو، ہم وہ دعائیں تو یاد کریں۔ اب یہ آیت پڑھیں، میں آپ کو دعا بھی بتاتا ہوں، سوچیں اگر دعا آتی ہے تو مجھے بتائیں، بڑی خوشی ہو گئی، نہیں آتی تو فیصلہ کیجئے کہ آج وہ دعا یاد کریں گے، ایک وہ آیت یاد کریں گے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، یتوفا جو فوت کرتا ہے، کم تمہیں باللیل رات کو، ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور وہ جانتا ہے، ہاں جی کون سی دعا سفیان بھائی جو آپ کو آتی ہے؟ جرحتم بالنہار، جو تم کرتے ہو دن کو، ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تمہیں دوبارہ اس میں اٹھاتا ہے، لیقضی، تاکہ پورا کرے، اجل مسمى، ایک مقرر وقت، ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہیں اس کی طرف لوٹنا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں ضرور بتائے گا جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے ہر شخص نہ روزانہ ایک چانس اور ایک مہلت اور ایک اپرچونٹی پاتا ہے کہ موت کے منہ سے نکل کے واپس آ جاتا ہے، اور پھر اسی طرح نافرمانی میں۔ نہیں، بسم کا موت واحیہ نہیں ہے۔ دعا سنیں، ہر بندہ آج جب رات سوئی آیت یاد کریں، اس کو دہرائیں صبح شام۔ یہ آیات ہی ہمارے دلوں پہ، ہمارے نفس پہ، قلوب و اذہان پہ کوئی تھوڑی چوٹ لگا کے کسی طرح ہمیں اللہ کے قریب کر دے، بس کسی طرح اللہ کے قریب کر دے، کوئی نشانی ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ دعا ہے بسمک وضعت جنبی، یہ دعا کرتے تھے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے جی سیرت النبی، اور یہ ہے عاشقی کے عاشقوں کو دعا یاد ہو۔ کھوکھے نعرے، باجے، نئی نئی رسمیں، اور وہ ڈانس اور کیا کیا حرکتیں، یہ کہاں کا عشق ہے؟ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہو اپنی بدعمالیوں سے، جس رسول نے ساری زندگی آپ کے لیے، میرے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، یہ دعائیں ہیں اہل توحید میں سے بھی بڑے بڑے لوگوں کو نہیں آتی۔ شرم تو اس بات پہ آ رہی ہے نا۔ فرماتے تھے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بسمک وضعت جنبی، یہ دایاں ہاتھ سر کے نیچے اپنی پشان، اس کے گالوں مبارک کے ساتھ رکھتے، بسمک وضعت جنبی، اللہ تیرے نام سے میں تیرے بندے نے اپنا یہ پشت بستر پہ ڈال دی، وبک ارفعہ، اے مالک الملک آپ کے نام سے ہی میں اس کو اٹھاتا ہوں، بس آپ کا اذن ہوگا تو صبح اٹھے گی، ورنہ مردوں میں شامل۔ رات سونے والے حمزہ کو صبح لوگ حمزہ نہیں کہیں گے، عثمان اور احمد اور ابو بکر اور حماد اور سفیان یہ نام نہیں لیں گے، لوگ کہیں گے میت پڑی ہے، سب تعارف بدل جائیں گے، بس ایک جھٹکے کی ضرورت ہے۔ وبک ارفعہ، اللہ آپ کے نام سے میں اس کو اٹھاتا ہوں، ان امسکت نفسی، یا اللہ اگر آج رات آپ میری روح قبض کر لیں، فرحمہ،
اللہ پھر اس پر رحم کیجیے گا۔ آپ کے رحم کے بغیر ممکن نہیں ہے اللہ کی جنت۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر رات میری روح صبح واپس آ جائے، فَاحْفَظْهَا، پھر اس کی حفاظت فرمائیے گا، بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، جس طرح آپ کا دستور آپ اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ یاد کریں۔ اور وہ بہت غالب زبردست ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، اور وہ بھیجتا ہے تم پر نگران فرشتے۔ اللہ رب نے فرمایا نا، مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، اس زبان سے کوئی جملہ نہیں نکلتا مگر تیار الرٹ فرشتے جوٹ ڈاؤن فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے نا، توفته رسولنا، پھر ہمارے رسول بھیجے ہوئے اس کی روح کو قبض کر کے لے آتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور قبض کر کے لے آتے ہیں اور پھر چھوڑا نہیں جاتا۔ موت آتی ہے تو فرشتے اس کو قبض کر لیتے ہیں، تو ہمارے فرشتے اس کی، اور وہ اپنے کام میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ پیغام ہے جی ہمارے لیے، آج کی رات آپ کا میرا سونا، کل کی صبح ہماری جہاں قیامت کی صبح ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث ہے من مات فقد قام قیامتہ، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت تو آ گئی۔ اس کا مطلب اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا۔ اور خوش نصیبی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، لوگوں جب صبح ہو جائے نا آپ کی زندگی میں، کوئی شام کا انتظار نہیں، بس سمجھو کہ آخری صبح تھی، بس زندگی میں آج کے بعد شام کوئی نہیں ہے۔ اگر شام ہو جائے پھر صبح کا انتظار نہیں کرنا، اس طرح زندگی گزارو۔ قرآن پڑھ کے یہ سمجھ لگے گی، اور فرمایا ہر نماز ایسے پڑھو جیسے آخری نماز ہے، نہ جانے کب۔ اللہ کرے جی ہماری تو دلی خواہش ہے۔ عبداللہ بن زبیر کے بارے میں نے آج پڑھا، عبداللہ بن زبیر نہیں، حضرت زبیر کے ہی بیٹے تھے، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے۔ ان کے بارے میں پڑھا، ان کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے روزے کی حالت میں موت دے دے۔ شدید بیمار ہو گئے روزے کی حالت میں، حالت بگڑتی گئی۔ سب نے کہا کہ افطاری کر لیجیے، کہنے لگے لوگوں وہ اس ٹارگٹ کے لیے تو ساری زندگی کوششیں کی ہیں، جیسے حضرت عثمان بن عفان روزے کی حالت میں دنیا سے گئے، شہادت کی حالت میں اللہ نے سرفراز فرمایا۔ اور پھر یہی اللہ کے پیارے بندے تابعی رسول عروہ بن زبیر روزے کی حالت میں اللہ کے حضور 71 سال کی عمر میں فوت ہو کے چلے گئے۔ اللہ کہہ رہے جی ہمیں موت آئے، قرآن پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ موت دے دے، اپنے ذکر کی حالت میں دے دے، اچھے انداز میں دے دے۔ رات اگر اللہ تجھے منظور ایسا ہو تو رات تیری نماز پڑھ کے جماعت کے ساتھ دعائیں اذکار کر کے سب کو معاف کر کے تو اس سے معافیاں مانگ کے سنت کے مطابق تہجد کی نیت سے سو جائیں، اور پھر تجھے اگر قبول ہو تو روح قبض ہو جائے، اور قیامت کے دن قبر سے اس انداز سے نکلیں کہ ہم کہیں یا اللہ ہم نے تہجد پڑھ دی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بندہ جس حالت میں فوت ہوگا لوگوں اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سے اچھی حالت عطا فرمائے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، ایمان والوں کے لیے تو خوشخبری ہے، پھر تمہیں اپنے اللہ کی طرف لٹایا جائے گا۔ اللہ سے پیاری زیادہ ملاقات کس کو پسند ہے؟ مومن تو اللہ سے ملاقات چاہتا ہے۔ مولاہم الحق، جو تمہارا حقیقی اور سچا مولا ہے۔ الا لہ الحکم، اور خبردار فیصلہ کے اختیار سب اسی کے پاس ہیں۔ وہو اسرع، اور اسے حساب لینے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ اسرع الحاسبین، اور وہ حساب لینے میں کوئی دیر نہیں لگتی، 1 منٹ 1 سیکنڈ میں، 1 لمحے میں، 1 پلک جھپکنے میں تمہارا حساب لے لے۔ آیت نمبر 63 ہے، قل من ینجیکم من الظلمات البر والبحر، کہہ دیجئے زمین کے اندھیروں سے اور پانی کے اندھیروں سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ تدعونہ تضرعا وخفیہ، اور پھر تم اسے پکارتے ہو چھپ چھپ کے دل میں، آہستہ آہستہ مناجات اور جہری انداز میں۔
لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، جب پانی کے اور زمین کے اندھیروں میں کہیں غار میں پھنس جاؤ، کہیں گلیشیئرز میں پھنس جاؤ، کہیں پہاڑوں میں چھپ جاؤ، کہیں کشتیوں کے اندر پانی کے لپیڑوں میں اور لہروں میں اور سونامیوں میں پھنس جاؤ، پھر تم چپ کے اس اللہ کو پکارتے ہو، لوگوں بتاؤ تو صحیح بھلا کون ہے وہ جو تمہیں نجات دیتا ہے؟ لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، تم کہتے ہو اللہ اگر تو ہمیں یہاں سے نجات دے دینا پھر ہم شکر گزار بن جائیں۔ قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب، کہہ دیجئے اس مصیبت سے اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے۔ یہ تو بھول جاتا ہے مسلمان، اس مصیبت سے اللہ ہی تمہیں ان بھنوروں سے بچاتا ہے۔ ومن کل کرب، اور ہر قسم دکھ سے شفا اس اللہ نے دینی ہے۔ اور ثم انتم تشرکون، پھر تم کہنے لگ جاتے ہو فلاں مدد، پھر شرک۔ مشکل میں اللہ، جب آسانیاں ہیں پھر وہی اپنے بابے، پھر وہی اپنے بت، پھر وہی غیر اللہ، پھر وہی مادی وسائل، پھر دنیا سے امیدیں، پھر کہنا کہ سب کچھ پیسہ کرتا ہے، پھر شرک کرتے ہو۔ یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مشکل میں اللہ کے قریب، خلق الانسان حلوا، انسان بڑا تھوڑ دلا پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب تھوڑی سی تکلیف پہنچے پھر چیخنے لگ جاتا ہے، تھوڑا سا فائدہ ملے پھر نیکی سے روکنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا نہ بنائے، بلکہ ایسا بنائے تکلیف پہنچے تو صبر کرنے لگ جائیں، خوشی ملے تو شکر کرنے میں لگ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سے قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آپ اپنے دوست احباب کو ریکمینڈ کریں، ہمارا صرف یہی شوق ہے لوگ کسی طرح اللہ کی کتاب کو پڑھنے لگ جائیں، اس کو شیئر کر دیں تاکہ کسی تک خیر کی بات پہنچ جائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ پھر گزارش کروں گا وہ دعا بھی یاد کر لیں، چلو ہمارا صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کا بھی بہانہ بن جائے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گھر میں بیٹھا اپنے فون کے ذریعے سے سوشل میڈیا چلانے کے چکر میں پھر رہا تھا، اللہ نے اس تک ہدایت کا پیغام مفت میں گھر بیٹھے پہنچا دیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔